السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر دانش شریعہ الفوکس کے ساتھ حاضر ہے۔ ملتان کی تقریر کے اوپر بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں۔ عمران خان صاحب نے ملتان میں جس طرح کی تقریر کی ہے اس سے ہر پاکستانی کا، ہر انصاف پسند کا، ہر قانون کی عملداری کرنے والے کا، مکمل طور پر ایک انسان کا جو اس مہذب معاشرے کا حصہ ہے اس کو بڑی تکلیف ہوئی۔ سیاسی اختلاف اپنی جگہ، لیکن عورت کی ذات کو نشانہ بنانا، عورت کی شخصیت کو نشانہ بنانا صرف اس لیے کہ وہ آپ کے سیاسی مخالفین ہیں، اس کی تضحیک کرنا، تذلیل کرنا، یہ کہاں کا شیوا ہے؟ حالانکہ عمران خان کی خود اپنی ایک بیٹی ہے، ریحام خان تو کہتی ہیں کہ شاید ان کی 5 اولاد ہیں، لیکن ہمیں جو نظر آتا ہے وہ تو 2 بیٹے اور 1 بیٹی، جس کو USA کی عدالت نے ثابت کر دیا کہ وہ عمران خان صاحب کی اولاد ہے۔ عمران خان صاحب نہیں مانتے، ان کو اون نہیں کرتے، حالانکہ وہ انہی کے بیٹے اور سابقہ بیوی کے پاس پرورش پا رہی ہیں، پوری دنیا کے سامنے۔ ایون کہ بابر غوری کے ساتھ ایک پروگرام میں عمران خان صاحب اس بات سے انکار نہیں کر سکے، ثابت نہیں کر سکے کہ ٹیرین ان کی بیٹی نہیں ہے۔ تو گویا وہ بھی ایک باپ ہے۔ کیا وہ ایک باپ کو زیب دیتا ہے کہ وہ صرف سیاسی مخالفت پر اتنی گھٹیا اور گری ہوئی باتیں کرے؟ کیونکہ لوگوں کا یہ کہنا ہے، اور مولانا رومی کو بھی کوٹ کرتے ہیں، کہ جب کوئی شخص بہت کمزور ہوتا ہے اور گھٹیا ہو جاتا ہے، بہت گرا ہوا ہو جاتا ہے، تو وہ عورت پہ حملہ کرتا ہے، عورت کی ذات پہ حملہ کرتا ہے، مرد کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو عمران خان صاحب نے یہ اس طرح کی اسٹیٹمنٹ دے کر نہ صرف انہوں نے مریم نواز کو مثلا تضحیک کی، وہ تضحیک مریم نواز کی نہیں ہوئی، وہ ایک عورت کی تضحیک ہوئی، وہ پاکستان کی جو قوم کی بیٹی ہے ان کی تضحیک ہوئی۔ وہ آپ کے یہ گالی انہوں نے بے نظیر کو دی، یہ گالی انہوں نے آپ کے فاطمہ جناح کو دی، یہ گالی ہر اس خاتون کو دی جو آپ کے خاتون ہیں اور یہ سیاست میں حصہ لیتی ہیں، ان کو بھی گالی پڑی ہے۔ تو آپ کے یہ گالی اگر ایک عورت کو دی تو چھوڑیے، عورت کون کون دنیا میں، بھی اماں سے لے کر آپ عورتوں کا مقام دیکھیں، اور آپ وزیر اعظم کی پوسٹ پہ رہ چکے ہیں۔ پروٹوکول تو آپ مانگتے ہیں وزیر اعظم کا، کہ وزیر اعظم کا پروٹوکول دیا جائے مجھے۔ تو ایک وزیر اعظم جو ملک کا باپ ہوتا ہے، وزیر اعظم بننے کے بعد جب وہ اپوزیشن میں بھی جاتا ہے تب بھی باپ ہوتا ہے، تو کیا اس کے زبان میں اتنی گھٹیا باتیں ہوتی ہیں، اتنی گری ہوئی باتیں ہوتی ہیں کہ وہ اپنے سیاسی مخالفین کو اس کے خوف سے اس کے اوپر ذاتیات پہ حملہ کرے؟ اور پھر دیکھیں عمران خان صاحب، ذاتیات پہ جب آپ حملہ کریں گے تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک انگلی اگر اس پہ اٹھ رہی ہے تو 4 انگلی آپ کی طرف آ رہی ہے، اور آپ تو ذاتیات کی چیزوں سے بھرے پڑے ہیں۔ اون چودھری کو بٹھا لیں، نئی ملک کو قبر سے اٹھا کے لے آئیں، زلفی بخاری کو لے آئیں، عمران اسماعیل کو لے آئیں، اور بھی جو لوگ آپ کے دوست احباب ہیں جو آپ کے قریب ہیں وہ سب آ جائیں گے، تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی ذاتیات کہاں کھڑی ہوگی؟ آپ کے دوست ہیں کرکٹر، وہ سب جانتے ہیں کہ آپ کی ذاتیات کیا ہے۔ تو آپ ذاتیات پہ کیوں کھیل رہے ہیں جہاں آپ بہت کمزور ہیں؟ کیا یہ عمل شروع ہو جائے کہ آپ اگر کسی خاتون کی ذاتیات پہ حملہ کریں تو پھر آپ کی ذاتیات کو بھی کھول دیا جائے؟ ابھی ہلکا سا ذاتیات پہ بات آئی تو آپ نے تو اس پر دھمکیاں دینی شروع کر دیں، پرچے اڑا دیے، میڈیا میں جو لوگوں نے ذرا سی ذاتیات پہ بات کی آپ نے ان کو نوکریوں سے نکال دیا۔ تو آپ تو اپنے بارے میں تو اتنے سینسٹیو ہیں، کیا وجوہات ہے؟ کیا چیز ہے؟ تو وہی لوگ یہ کہتے ہیں، معذرت کے ساتھ میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ گٹر کا ایک کام یہ بھی ہے کہ وہ ابلتا ہے اور اس میں صرف غلاظتیں نکلتی ہیں، گٹر سے کبھی اچھی کوئی چیز نہیں نکلے گی۔ دیکھیے چائے بھی ابلتی ہے، چاول بھی ابلتا ہے، ٹھیک ہے، ابلنا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ گٹر سے کیا ابلتا ہے، تو گٹر سے صرف غلاظت ابلتی ہے۔ آج پوری دنیا میں آپ کی اس اسٹیٹمنٹ کو لے کر آپ کو نشانہ بنایا جا رہا، آپ کو
ماں سوائے صرف آپ کے وہ جو آپ کے چمچے ہیں، وہ جو آپ کے میڈیا پرسن ہیں، وہ جو آپ کے دوست ہیں، وہ جو آپ کے فالوورز ہیں، فین کلب ہیں، ان کو تو آپ ہر حال میں، نعوذ باللہ آپ خدا کی بھی کل انکار کر دیں تو یہ لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، میں لکھ کے دینے کو تیار ہوں، کیونکہ ان کی سوچ آپ کی زبان آپ کی اسٹیٹمنٹ کو سمجھنے نہیں چاہتی. وہ جو کہہ دیا وہ ان کے لیے پتھر کا لکیر ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ میں سوچتا تھا کہ دجال آئے گا تو ہم جیسے مسلمان، جس کو آلریڈی اشارہ ہے، قرآن میں بتایا گیا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، کھول کے آیت ہے، پھر بھی ہم میں سے بہت سے مسلمان دجال کے آپ کے فالوور ہو جائیں گے. یہ کیسے ممکن ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا. لیکن آج ہمیں پتہ ہوتا ہے جب ان فالوورز کو ہم دیکھتے ہیں کہ دجال کے فالوورز اگر ہم جیسے لوگ پڑھے لکھے مسلمان قرآن کا مطالعہ، حکم اللہ کی موجودگی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈائریکشنز اور سمجھانے کے باوجود دجال کا حصہ بنیں گے، اور جس کے پاس بہت سارے معجزات بھی ہوں گے، طاقت بھی ہوگی، تو آپ کے فالوورز، ان کے جب ہم فالوورز بن سکتے ہیں تو پھر آپ کے فالوورز کیسے بنیں، کس طرح بنیں، کیوں ایسا آپ کو اس لیول پر لے گئے اور آپ کو ہر بات پہ یقین کرتے ہیں، ان کے اللہ، رسول، نبی سب کی نفی کر رہے ہیں. تو اب سمجھ میں آ گیا. لیکن بات یہاں پہ یہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ آپ کے وزیر اعظم بننے کے بعد جب وزارت عظمیٰ سے ہٹتا ہے، وزارت عظمیٰ میں بیٹھ کے اپنے اداروں کو کرٹیسائز کرتا ہے، کہتا ہے کہ جی پاکستان ISI نے اس کو وہ کیا، کیا نام ہے، ٹرین کیا القاعدہ کو. کہتا ہے کہ جی پاکستان کی سرزمین استعمال ہوتی ہے بلوچستان کی ایران کے خلاف. وزیر اعظم بن کے اور بہت کچھ انہوں نے کیا. وزیر اعظم بن کے CPEC بن کیا. وزیر اعظم بن کے پاکستان کی معیشت کے پرخچے اڑا دیے. وزیر اعظم بن کر آپ نے جو ہے وہ پوری دنیا سے فارن ریلیشن کو تباہ کر دیا. وزیر اعظم بلکہ اس قدر آپ نے جھوٹ بولا، اس قدر جھوٹ بولا کہ آپ کا سمبل جھوٹا بن گیا. وزیر اعظم بن کے آپ دنیا میں جا کر آپ نے اپنے ملکوں کے سیاستدانوں کو صرف مخالفت کی بنیاد پر ہر جگہ چور، ڈاکو، لٹیرے کہا. وزیر اعظم بن کر آپ نے پاکستان کے اداروں کو نشانہ بنایا، پاکستان کے آپ کے قانون اور آئین کو نشانہ بنایا. تو وزارت عظمیٰ سے اتر کے آپ نے قومی راز بھی کھول دیے. ایک ڈپلومیٹک آپ کے کیبل کی بنیاد پر آپ نے دنیا کی سپر پاور اور اس کے تمام نیٹو الائز، ان کے الائز کو اپنا مخالفین کر دیا، معیشت کو تباہ کر دیا. نااہلیت 4 سال میں آپ کو تمام تر سپورٹ کے باوجود، فوج کی، عدلیہ کی، نیب کی، FIA کی، پھر بھی آپ ملک کو تباہ کر چکے ہیں. اور اس صورتحال میں آج آپ اداروں کو نشانہ بنا رہے ہیں. آپ کے لوگ، آپ کے دوست ملک کو توڑنے کی بات کر رہے ہیں، جھنڈا جلایا جا رہا ہے، آپ کے کیا کہتے ہیں پرچم جلایا جا رہا ہے، پاکستان کو دو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، خانہ جنگی کی بات کی جا رہی ہے. تو یہ ساری چیزوں کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ اس ملک کے وزیر اعظم دوبارہ بن سکتے ہیں؟ اور وہ بھی صرف 25-50 ہزار کے مجمع کی بنیاد پہ، جہاں 20-22-25 کروڑ آبادی ہو پاکستان کی اور 12 کروڑ سے زیادہ ووٹر ہوں. اگر آپ کے 50,000 فرض کیجئے، سب سے زیادہ مجمع آپ اکٹھا کرتے ہیں 50,000، تو آپ کے مخالفین جو ہیں، کیونکہ آپ تو اکیلے ہیں، آپ کے مخالفین میں 12 پارٹیاں ہیں، بڑی بڑی پارٹیاں ہیں. اگر ایک پارٹی بھی 40,000 کرتی ہے، چلے آپ سے کم کرتی ہے، دوسری بھی 40 کرتی ہے، تیسری 45 کرتی ہے، ایک 35 کرتی ہے، ایک 25 کرتی ہے، تو بھیا ان کا ملا کے تو 5 لاکھ افراد ہو گئے. تو کہاں 50,000، کہاں 5 لاکھ؟ تو عوام کس کے ساتھ ہوئی؟ 50,000 کے ساتھ. آپ کہہ رہے ہیں پوری عوام میرے ساتھ ہے صرف 50,000 کی بنیاد پہ، اور آپ یہ کہتے ہیں سب سے بڑا مجمع ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں. تو بھیا ان کے تو انڈیویجول چلیں، آپ سے 50,000 سے کم ہے، 40-45 ہیں، 30 ہیں، 35 ہیں، لیکن وہ جب سب ملیں گے تو وہ آپ کے اگینسٹ ہوئے نا. تو عوام کی زیادہ تعداد کہاں ہے؟ عوام کس کے ساتھ ہے؟ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. آپ صرف ان 50,000 کے مجمع کو دیکھ کر آپ سمجھتے ہیں کہ بس پاکستان کا آئین بھی کچھ نہیں ہے، قانون بھی کچھ نہیں ہے، ادارے بھی کچھ نہیں ہیں، حکومت بھی کچھ نہیں ہے، فارن ریلیشن بھی کچھ نہیں ہے، شریعت بھی کچھ نہیں ہے، اللہ بھی کچھ نہیں ہے. نعوذ باللہ. یہ ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو کر اس طرح کے مخلوقات، اس طرح کی گندی گندی باتیں، اب تو آپ نے حد کر دی ہے. کیا یہ سارا ریئیکشن آنا چاہیے آپ کے اوپر بھی، جہاں بہت بڑے نشانات ہیں وہاں پہ،
آپ کسی کو ہٹ کر رہے ہیں زیادتیات پہ، تو آپ کے پیچھے تو ایک پوری کی پوری داستان ہے. لوگ ہٹ کریں گے تو پھر آپ تو کے پرخچے، کیونکہ آپ کو ان چیزوں سے کوئی مطلب نہیں، آپ ان چیزوں کو برا نہیں سمجھتے، اس لیے آپ کو اگر ہٹ کیا گیا تو آپ اس کو برا ہی نہیں سمجھتے. آپ تو خود اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں کہ میرے خلاف ویڈیوز آئیں گی، گندی گندی ویڈیوز آئیں گی، اور یہ آئے گا وہ آئے گا، اور اب یہ لوگ یہ کر رہے ہیں. تو ابھی تک تو گندی ویڈیوز بہت زیادہ نہیں آئی ماں سوائے ایک چند کے، لیکن آپ تو پہلے سے ہی کہہ رہے ہیں، کیونکہ آپ کو ان چیزوں کی پرواہ ہی نہیں ہے. ایک شریف آدمی ہوتا تو سوچتا ہے اگر میری گندی ویڈیو ہے، یہ گندی بات ہے، اگر میڈیا میں آ جائے گی تو میں کہاں کروں گا. اللہ کو تو پتہ ہے، دنیا کو بھی پتہ چل جائے تو کیا میں ایز اے لیڈر ان کے سامنے جا سکتا ہوں، جو کہ ایک سمبل ہوتا ہے لیڈر. لیکن آپ کو ان چیزوں کی پرواہ نہیں ہے. تو گویا آپ نے قوم کی ایک بیٹی کو، ایک خاتون کو، ایک سیاسی ورکر کو، آپ نے پاکستان کے آئین قانون کو، آپ نے پاکستان کی شریعت کو، سب کو گالی دی ہے. نعوذ باللہ. یہ مریم نواز ہے تو نہیں، کوئی اور ہوتا تو بھی ہم یہ کہتے. یہ آپ کا کام نہیں ہے. آپ اپنے مخالفین کو سیاسی طور پر لڑیں اور ان کو ہرائیں، آپ ان کے کو کاؤنٹر کریں، آپ کا اختیار ہے. آپ ان کی باتوں کو، ان کے، لیکن ذاتیات پہ اگر آپ حملہ کریں گے تو یہ تو سیاست نہیں ہوئی نا. اور وہ بھی وہ شخص جو وزیر اعظم رہ چکا ہو، جو پورے پاکستان کا اپنے آپ کو باپ بھی کہتا ہو، وہ ایک خاتون سے ڈر گیا، گھبرا گیا. یہ پاکستان کی سیاست میں آپ نے جس طرح کی چیزیں ڈال دی ہیں، یہ بھی ایک چیز ڈال دی. آپ کے اپنے جو فالوورز ہیں میڈیا میں، اگر آپ دیکھیں نا، وہ گالیاں جو یقین مانیے ہم نے روڈوں پہ گندے گندے لوگوں سے نہیں سنی تھی، مختلف جگہوں پر بہت گالیاں ہم نے سنی. آپ لوگوں نے بھی سنی ہوں گی، دیکھا ہوگا کہ لوگ سڑکوں پہ روڈوں پہ گالیاں دیتے ہیں، گندے گندے غلیظ لوگ گندے گندے طریقے سے دیتے ہیں، بہت گندی گالیاں دیتے ہیں. لیکن یقین مانیے وہ گالیاں بھی آپ کے فالوور کے سامنے شرمندہ ہو جاتی ہیں، کیونکہ آپ کے فالوور ایسی ایسی گالیاں دیتے ہیں، ایسی ایسی گندی گالیاں خواتین اینکر کو، میڈیا پرسن کو، اپنے مخالفین کو، یمن کے اب وہ شاہد آفریدی کو بھی دے دی. جو آپ کے مخالف جاتا ہے اس کو گالیاں دیتے ہیں آپ. تو آپ نے کیا دیا ہے؟ اور اس طرح مجمع میں آپ ایک خواتین کی تضییق اس طرح کر رہے ہیں، وہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یقین مانیے میرا اپنا یہ خیال نہیں ہے، بہت اہم لوگوں کا خیال ہے کہ آپ نے اپنے پاؤں پہ سیاست کی یہ عمل کر کے، یہ ساری چیزیں کر کے اپنی پوری سیاست پہ، مستقبل پہ، ماضی پہ کلہاڑی نہیں کلہاڑا چلا لیا ہے. آپ کا تاریخ میں نام اتنا بدترین اور اتنا سیاہ ہوگا کہ پاکستان کے 75 سال میں کسی بھی شخص کا جو کہ بہت بدترین حکومت بھی کی، سیاست بھی کی، مغالطات بھی بکی، گندی باتیں بھی کی، پاکستان کے لیے بھی نقصان دی، اس سے کہیں ایون شیخ مجیب الرحمان سے بھی زیادہ، اور اس سے اسی قسم کے اور لوگوں سے. الطاف حسین تو آپ سے بہت پیچھے رہ گئے، اب بہت پیچھے رہ گئے تاریخ میں. اب آپ کا وہ مقام ہے سیاہ، وہ سیاہ مقام ہے جو میں بتا رہا ہوں. کوئی نفرت میں نہیں، کوئی آپ کے مخالف ہونے میں نہیں، حقائق کی بنیاد پہ. حقائق سامنے ہی حقائق ہے، اس کو ڈینائل کر دیں. ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.